اور وہ تمہیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی بشارتیں بھی پہنچاتے رہیں گے، مگر یہ کب ہوگا؟ جب زبان کا اقرار تمہارے دل میں اتر جائے اور پھر اس دل کی بات کے اوپر ساری زندگی جم کے کھڑے رہو۔ تو جم کے کھڑے رہنا، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ ہر حال میں ایمان کے اوپر کھڑے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اب اس کے جو تقاضے ہیں جس کی طرف آج ہماری گفتگو کا موضوع بنتا ہے، اس کو اگر میں دو اعتبار سے بیان کروں، ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ کی ماننا۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا۔ صرف اللہ کو ماننے سے بندہ مومن کامل نہیں بنتا۔ مومن تو بن جاتا ہے، اللہ کو مان لیا مومن بن جاتا ہے، لیکن مومن کامل نہیں بنتا۔ مومن کامل تب بنتا ہے جب وہ اللہ کو ماننے کے بعد پھر اللہ کی مانتا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے اور سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی مجھے پیدا فرمانے والا ہے، تو ہی مجھے اپنی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، اور تیرے ہی سامنے میں نے حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو ہی میرا کارساز ہے، میرا مہربان ہے، میرا رحمان و رحیم ہے، اس لیے میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، اور ایمان لانے کے بعد اب چاہے اس ایمان کی وجہ سے مجھے تکلیفوں سے گزرنا پڑے میں گزروں گا، ایمان لانے کی وجہ سے مجھے کسی گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے، دنیاوی نقصان کا سامنا کرنا پڑے، تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کسی دشمن کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، میں ہر شے کی مزاحمت سہتا چلا جاؤں گا، مگر یہ جو میں نے اقرار کیا ہے کہ تو میرا رب ہے، اس کا دامن میں نہیں چھوڑوں گا، اس کے اوپر میں ہر حال میں کھڑا رہوں گا۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو اب جب اللہ کو مان لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے؟ اللہ تعالیٰ کو مانا تو پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی ذات اور صفات کو مانا، پھر اس کی اطاعت بھی کرنی، پھر فرما برداری کی طرف آنا، اور یہ سب سے پہلا تقاضا ہے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا۔ آج اگر میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، تو ہمارے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، مگر وہ اقرار ہماری روح میں نہیں اترا، وہ اقرار ہمارے کردار میں نہیں اترا، وہ اقرار ہمارے اخلاق میں نہیں اترا، وہ اللہ کو ماننے کا جو اقرار ہے وہ ہمارے دن اور رات کے معمولات کے اندر نہیں اترا۔ ہمیں اس کی تصویر نظر نہیں آتی اپنے اخلاق میں، ہمیں اس کی تصویر نظر نہیں آتی اپنے کردار میں، ہمیں اس کی تصویر نظر نہیں آتی اپنے لین دین کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، اپنے سونے جاگنے کے اندر، اپنے کمانے اور خرچ کرنے کے اندر، اپنے معمولات زندگی کے اندر، حتیٰ کہ اپنے لباس کے اندر، اپنی شکل و صورت کے اندر ہمیں اس کی تصویر نظر نہیں آتی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو نظر آنا چاہیے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ جب کوئی شخص اس کے ساتھ لین دین کرے، اس کی سچائی بتائے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، اس کی دیانتداری بتا رہی ہو کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، اس کی زبان کی نرمی اور حسن خلق بتا رہا ہو کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، اس کا اسمائلنگ فیس دوسروں کو بتا رہا ہو کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے اندر نرمی رکھی ہے، اپنی رحمت رکھی ہے، اس کو حسن خلق عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک مومن کی طرف سے صدقہ قرار دیا، فرمایا ایک مومن جب دوسرے مومن کے سامنے آئے اور وہ مسکرا کر اسے ملتا ہے تو صرف یہ مسکرانا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ اب دیکھیے نا، ہر ایک اگر مال کا صدقہ ہم نہیں کر سکتے، کسی کے پاس مال ہے کسی کے پاس مال نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کی کتنی اور صورتیں فرما دی، اور ایک مومن دوسرے مومن سے مسکرا کر ملے، اس کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دے دیا ہے، تو یہ کتنی بڑی شان ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شاید سمائل دے کر مسکرانا
یہ فلاں کا کلچر ہے، یہ فلاں کا کلچر ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. نہیں، یہ در حقیقت مومن کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے. تو اسلام جب ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اس کی جھلک ہمارے چہرے سے نظر آنی چاہیے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی کے اندر اطاعت اور فرما برداری ہوگی. ہم نے اللہ کو جب مان لیا تو پھر اللہ کی بات مانیں، اللہ کا حکم مانیں. اس نے جیسا ہمیں رہنا سہنا سکھایا ہے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہمارا رہن سہن ویسا ہو، ہماری شکل و صورت ویسی ہو، ہمارا کردار ویسا ہو، ہمارا اخلاق ایسا ہو، تو وہ ہماری زندگی کے اندر اس کی تصویر نظر آنی چاہیے کہ یہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے.